وعجل فرجه اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین ثم الصلاة والسلام وتحیت والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین شفیع المذنبین حبیب الہ العالمین ابی القاسم المصطفى محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا صلى على محمد وعلى محمد لا سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح المؤمنين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أعداء الله من يوم عداوتهم إلى أبد الآبدين اما بعد انتہائی شرف کا مقام ہے کہ اس حوض علمیہ میں حاضری کا موقع ملتا رہتا ہے اور بالخصوص ایک عنوان کے تحت یہاں یہ سالانہ کانفرنس منعقد ہوتی ہے اور ہونا بھی ایسے ہی چاہیے کہ مدارس علمیہ میں ہمیشہ موضوعاتی گفتگو ہی ہونی چاہیے جو کہ کم ہی جگہ پر دیکھنے میں آتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ میں چاہوں گا کہ ہم سب مل کر دعا کریں ان مرحومین کے لیے جنہوں نے اس مقدس مقام کی آبیاری کے لیے اپنی زندگیاں صرف کیں، آج اس دنیا میں نہیں ہیں، بالخصوص حضرت علامہ قبلہ سید رضی حمدانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اسی طریقے سے مولانا حضرت علامہ سید ظفر عباس نقوی صاحب آل اللہ مقامہ الشریف، اور دیگر ایک اور کسی ڈاکٹر صاحب کا تذکرہ ہو رہا تھا کہ وہ بھی معاون تھے، دیگر جو علماء معاونین تھے، خداوند متعال ان کے درجات کو بلند فرمائے اور حضرت امیر المؤمنین کی شفاعت انہیں نصیب فرمائے، جو خدمات انجام دے رہے ہیں اور جو اس کاروان کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں، خداوند متعال انہیں صحت و سلامتی کے ساتھ اس کام کو حضرت ولی عصر کے جو حقیقی صاحب ہیں ان تمام امور کے ان کی خدمت میں پیش کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ خداوند متعال فرزندان اسلام کو جو اسلام کی آبیاری کے لیے اسلامی سرحدوں کی حفاظت کر رہے ہیں، خداوند متعال انہیں ثبات قدمی اور فتح و نصرت حتمی عطا فرمائے۔ ان سب دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک مرتبہ صلوات پڑھ دیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ زندگی کے کسی بھی شعبے کے متعلق یا ما بعد الحیات یا قبل الحیات اگر انسان نے حتمی طور پر کسی چیز کو سیکھنا ہو تو اسے باب العلم کی خدمت میں آنا پڑے گا، اور ہمارے پاس حضرت کا اتنا کلام موجود ہے کہ جو ہم ساری زندگی بھی اگر صرف پڑھنے پر لگا دیں تو شاید اسے ہم پڑھ بھی نہیں سکتے۔ یہی نہج البلاغہ جس کے متعلق مجھ سے پہلے جو فاضل حضرات گفتگو فرما رہے تھے انہوں نے بھی اس کا تعارف کروایا، اس کے اوپر بہت سی شروحات نہ صرف لکھی گئیں بلکہ جو کلام سید رضی رحمۃ اللہ علیہ کی مختصر زندگی میں اس میں جمع نہیں ہو سکا تھا اسے بھی اضافہ کیا گیا، اور نہج السعادہ اور مختلف ناموں سے مستدرک اور اس قسم کی چیزیں چھپی، اور کئی جلدوں میں جو ہے نہج البلاغہ کی تکمیل کرنے کی کوشش کی گئی۔ اسی طریقے سے سیرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام پر بھی اللہم صلی علی محمد وآل محمد علماء اعلام نے بہت زیادہ کام کیا، اور جتنا زیادہ جس نے کام کیا امیر المؤمنین کی معرفت کے بارے میں اس کی تشنگی میں اضافہ ہی ہوا۔ جیسے جیسے اس نے معرفت کی سیڑھیاں چڑھیں ویسے ہی ویسے اس کے
قلب منور ہوتا چلا گیا، راستے نکلتے آتے چلے گئے، اور اس معنی کے مطابق اس کی جہالت میں اضافہ ہوتا چلا گیا، یعنی بائی معنی کہ جب بہت سی چیزوں کا علم ہو گیا تو تب علم ہوا کہ ابھی بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کا اسے علم نہیں ہے۔ خود یہی نہج البلاغہ جو حضرت امیر المومنین کے کلام کا ایک نایاب حصہ ہے اور مختصر حصہ ہے، اسی کے اوپر جو شروحات کا سلسلہ دیکھا جائے اور ہر کلام کو، ہر کلمے کو دیکھا جائے امیر المومنین کا، تو اس کی بھی توجیحات و شروحات و توضیحات جو علماء نے کی، وہ نئی سے نئی راہیں حضرت انسان کو دکھاتی ہیں۔ اور جیسا کہ ابھی محترم فرما رہے تھے کہ یہ خالق کے کلام کا رنگ لیے ہوئے ہے اور خوشبو کلام نبوت لیے ہوئے ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، چونکہ خود امیر المومنین فرماتے ہیں کہ بچپن میرا ایسے تھا کہ رسول اللہ مجھے اپنی گود میں بٹھا لیا کرتے تھے اور پھر مجھے اپنے سینے کے ساتھ میرا سینہ لگایا کرتے تھے، اور بعض اوقات غذا کو اپنے منہ میں نرم کر کے میرے منہ میں ڈالا کرتے تھے۔ جس ہستی کی یوں تربیت کی گئی ہو، ظاہر ہے اس کے معرفت اور اس کی حقیقت کو کم از کم ہم سمجھنے سے قاصر ہیں، جیسا کہ بہت سی احادیث میں بھی یہ چیزیں وارد ہوئی ہیں۔ حضرت کی سیرت اور کلام کو جب دیکھا جائے تو انسان بہت سے عجائب میں گھرتا چلا جاتا ہے۔ اگر دنیا کی مذمت کے باب کو دیکھا جائے تو ایک الگ انداز سے نظر آتا ہے کلام امیر المومنین۔ علماء کی عظمت کو دیکھا جائے، اولیاء کی عظمت کو اگر دیکھنا چاہیں تو وہ بھی بدرجہ اتم قرآن مجید کے ساتھ ہی ساتھ زیر تلو قرآن جسے کہا جائے گا نہج البلاغہ میں ہمیں نظر آتی ہے۔ مذمت دنیا کرتے کرتے امیر المومنین دنیا میں رہنے کا ڈھنگ بھی سکھاتے ہیں۔ اس لیے آپ حکمت کے ابواب میں فرماتے ہیں الناس فی الدنیا عاملان، لوگ دنیا میں دو قسم کے ہوتے ہیں، دو قسم کے عامل ہوتے ہیں، عمل کرنے والے ہوتے ہیں۔ عامل فی الدنیا للدنیا، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کے لیے صرف کام کرتے ہیں، ان کا ہم و غم دنیا ہوتی ہے، وہ ایک مادیت پرستی کا شکار ہوتے ہیں۔ قد شغلت ہو دنیا ہو عن آخرت ہی، اور یہ جو لوگ دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں، انہیں دنیا کی یہ محبت، دنیا کی طرف یہ رغبت انہیں آخرت سے لاپرواہ کر دیتی ہے۔ ان کو آخرت کی پرواہ ہی نہیں ہوتی، وہ دنیا میں اتنے مشغول ہو جاتے ہیں اور دنیا کے حصول کے لیے ہر قسم کے راستے سے وہ گزرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ یخشی علی من یخلفہ الفقر وَيَأْمَنُهُ عَلَى نَفْسِهِ فَيُفْنِ عُمْرُهُ فِي مَنَافِعَةِ غَيْرِهِ، فرماتے ہیں کہ اسی دنیا کی محبت میں وہ خدا سے ڈرنے کی بجائے ان چیزوں سے خوف زدہ ہوتے ہیں جو چیزیں اسے دنیا میں نقصان پہنچا سکتی ہوں۔ انسان کاروبار کرتا ہے، کاروبار میں وہ نقصان سے ڈرتا ہے۔ انسان اس دنیا میں ان لوگوں سے دوستی کرتا ہے جن سے اسے فائدہ پہنچ سکتا ہے، اور پھر انہی لوگوں سے سب سے زیادہ خوفزدہ ہوتا ہے۔ عموماً ہمارے ہاں جو رواج ہے سیاستدانوں سے دوستی یا صاحبان مرتبہ سے دوستی، اور پھر دوستی کے حقیقتاً بیک گراؤنڈ میں ایک خاص قسم کا خوف، ایک طرف سے دوستی ہے اور ایک طرف سے اس کے کسی بھی حملے سے محفوظ رہنے کی ترکیبیں بھی ہیں، خوف بھی ہے کہ جس کو میں دکھاتا ہوں کہ میں تمہارا ہوں، اس سے بچنا کیسے ہے۔ یہ دنیا دار شخص ایسی حالت میں ہوتا ہے، وہ اپنی زندگی کو حقیقتاً کسی اور کی منفعت میں گزارتا ہے، اسے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ وہ جو کچھ بھی کمائے گا ظاہر ہے آخر میں وہی 6 فٹ کی قبر اسے نصیب ہوگی، اس کے ساتھ کچھ نہیں جائے گا۔ دنیا میں وہ جتنا بھی طاقتور اور زور آور ہوگا، اور ہم نے اپنی آنکھوں سے بہت سے ایسے زور آور دیکھے کہ جنہیں پھر موت کے موقع پر کوئی دفن کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتا۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں اپنے وطن کی خاک بھی نصیب نہیں ہوتی۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں ان کی زمین میں بھی دفن نہیں کرنے دیا جاتا، جس زمین کو وہ اپنی
ملکیت سمجھا کرتے تھے. بہت سے واقعات آپ اخبارات میں پڑھتے رہتے ہیں, سنتے رہتے ہیں کہ بڑے بڑے پراپرٹی ڈیلر اور بڑے بڑے ایسے کام کرنے والے کہ انہیں مخفی طور پر دفن کیا جاتا ہے کہ کہیں دفن کرنے کے بعد ہی ان کی قبر کو نقصان نہ پہنچا دیا جائے. تو یہ آپ کی دیکھی ہوئی باتیں ہیں. مولا امیر المومنین گویا کہ ہمیں متوجہ کر رہے ہیں ان چیزوں کی طرف جنہیں ہم روز و شب دیکھتے ہیں لیکن ان سے نصیحت حاصل نہیں کرتے. نصیحت کی طرف لے کر جا رہے ہیں, ہمیں بتا رہے ہیں عامل عمل فی الدنیا لما بعدہا, اور کچھ عمل کرنے والے ایسے ہیں جو دنیا کے لیے عمل نہیں کرتے بلکہ دنیا کے بعد جو دنیا ہے اس کے لیے عمل کرتے ہیں. فَجَاءَهُ الَّذِي لَهُ مِنَ الدُّنْيَا بِغَيْرِ عمل, جب وہ اس دنیا کے بعد والی دنیا کے لیے کام کرتے ہیں تو اس دنیا میں جن چیزوں کی حاجت ہوتی ہے دنیا خود اس کے پاس چل کر آ جاتی ہے, یعنی خدا اس کے لیے راستے پیدا کرتا ہے. من حیث لا یحتسب, خود قرآن مجید میں بھی ذکر ہوا کہ جب انسان تقوی الہی اختیار کرتا ہے, اپنی آخرت کو بھولتا نہیں ہے, اپنے آپ کو اس دنیا کے لیے جو جاویدان دنیا ہے, ہمیشہ رہنے والی دنیا ہے, اس کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کرتا ہے, تو پھر خداوند متعال اس کے لیے بھی رزق کے ایسے ایسے دروازے کھولتا ہے کہ انسان کے تصور میں بھی نہیں ہوتا. ایسی نیک اور صالح اولاد دیتا ہے جو ہمیشہ اس کے لیے نیک نامی کا باعث بنتی ہے. ایسے دوست مہیا کرتا ہے جو اس کے مرنے کے بعد اس کا تحفظ کرتے ہیں اس دنیا میں. یہ سب کا سب رزق ہے. اچھے دوست کا ہونا رزق ہے, اچھی اولاد کا ہونا رزق ہے, اچھے والدین کا ہونا, اچھے مربی کا ہونا, اچھے استاد کا ہونا, یہ سب کا سب رزق ہے خداوند متعال کی طرف سے. یعنی ہر وہ چیز جو حضرت انسان کو اللہ کے قریب کرے اور طاغوت سے محفوظ رکھے وہ بہترین رزق ہے. آپ حضرت ولی عصر عجل اللہ فرجہ الشریف مل کر صلوات پڑھ دیجئے ایک دفعہ. ان کی دعا میں آپ پڑھتے ہیں, طلاب عزیز موجود ہیں, وہ دعا ہی یہاں سے شروع ہوتی ہے, اللہم ارزقنا توفیق الطاعہ, یہیں سے دعا شروع ہوتی ہے. اور آپ کے یقیناً پڑھتے ہیں اور پڑھنی بھی چاہیے, جس طریقے سے ہم دعائے معرفت روزانہ پڑھتے ہیں اور حضرت کی معیت کی دعا پڑھتے ہیں کہ حضرت کے ساتھ ہم انشاءاللہ شریک ہوں اور اس الہی کام میں ہم حضرت کی زیر سرپرستی آگے بڑھیں. اسی طریقے سے اس میں بھی حضرت نے جو کچھ بھی حضرت انسان کی ضرورت ہے اسے اس میں شمار کیا ہے. توفیق اطاعت خداوند متعال سے لے کر آخر تک یہ دعا ہمیں بتاتی ہے کہ انسان کے لیے بہترین رزق کیا ہے. تو پس جو آخرت کے لیے کام کرتا ہے دنیا خود اس کی حاجتوں کو پورا کرتی ہے, دنیا خود اس کے پاس چل کر آتی ہے, دنیا خود اسے آسائش مہیا کرتی ہے. اور آسائش سے مراد یہ کہ دنیا سے اسے کوئی تکلیف نہیں ہوتی, کوئی دکھ نہیں ہوتا. اگر وہ تکلیف پہنچتی ہے اسے تو وہ اسے بے عنوان تکلیف نہیں لیتا بلکہ بے عنوان ابتلا لیتا ہے, بے عنوان آزمائش لیتا ہے. اور پھر اس آزمائش کے موقع پر ایسا ہی شخص کامیاب ہوتا ہے جس نے اپنے آپ کو آخرت کے لیے تیار کر رکھا ہے. پھر حکمت نمبر 393 میں فرماتے ہیں 393, خذ من الدنیا ما آتاک, دنیا سے وہی کچھ لو جو آسانی سے تمہیں مل جائے. سادہ الفاظ میں وَتَوَلَّا أَمَّا تَوَلَّا عَنْكَ, جو چیز دنیا میں سے تم سے رخ موڑے تم بھی اس سے رخ موڑ لو. جو چیز تمہاری طرف نہیں آ رہی اسے حاصل کرنے کی کوشش نہ کرو. تم دنیا میں دیکھتے ہو مثال کے طور پر دنیا دار شخص کبھی بھی اچھا دوست نہیں ہو سکتا, خالص دوست نہیں ہو سکتا, یعنی اس کی دوستی میں للہیت نہیں ہو سکتی. لہٰذا اس کے پیچھے جانے کی ضرورت نہیں ہے, اسے چھوڑ دو. دوستی اگر بنانی ہے تو اس کے ساتھ بناؤ جو تمہیں خدا کی یاد سے غافل نہ کر دے, اس کے ساتھ دوستی کرو. فَإِنْ أَنْتَ لَمْ تَفْعَلْ فَأَجْمِلْ فِي الطَّلَبِ, اگر اس کے باوجود تمہیں کچھ دنیا کی ضرورت بھی ہے تو اپنی عزت و حمیت کو دنیا کی طلب میں داؤ پر نہ لگاؤ.
یعنی باعزت طریقے سے دنیا سے گزرنے کے راستے اپنے لیے مہیا کرو، ذلت کے ساتھ دنیا میں نہ رہو۔ اور سید الشہداء کے کلام میں بھی یہی چیزیں ہمیں ملتی ہیں، جس کی طرف حضرت امیر المومنین بھی اشارہ فرماتے ہیں۔ پھر ایک اور حکمت میں فرماتے ہیں وَمَنْ لَهِجَ قَلْبُهُ بِحُبِّ الدُّنْيَا الْتَأْتَ قَلْبُهُ مِنْهَا بِسَلَاسٍ، جس شخص کا دل دنیا میں محو ہو جاتا ہے، اس کا دل 3 حالتوں سے خالی نہیں ہے۔ ہم لا یغبہ، وہ ایسا غمگین رہتا ہے، ایسا غم اسے گھیرے رکھتا ہے کہ جس سے وہ جان نہیں چھڑا سکتا۔ حسد ایک ایسی بیماری ہے، ایک ایسا غم ہے جو انسان کو جس سے حسد کر رہا ہے اسے دیکھتے ہوئے بھی لاحق رہتا ہے، اور جب اس سے پردہ پوشی میں ہے، اس سے دور ہے، اس کا نام آ جائے تب بھی اسی حسد میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا دار ہے، وہ مراتب اسی قسم کے چاہتا ہے جس قسم کے دوسرے شخص میں موجود ہے۔ وہ بغیر عمل کے ان فضائل کا خواہش مند ہے جو کسی الہی شخص میں پائے جاتے ہیں۔ وہ بغیر کوشش کے اس دنیا کو چاہتا ہے جس دنیا کو کسی نے اپنی کوشش اور قربانی کے ذریعے سے حاصل کیا ہے۔ یہ خالص دنیا کی بات کر رہا ہوں، مادیت والی دنیا کی بات نہیں کر رہا۔ وَحِرْسٍ لَا يَتْرُكُهُ، اور جو دنیا کی محبت رکھتا ہے وہ ایسا حریص ہوتا ہے کہ وہ حرص کبھی اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی، حرص اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی۔ کلام کی خوبصورتی دیکھیے کہ وہ حرص اس کا پیچھا نہیں چھوڑتا، ہر وقت جو ہے وہ حریص علت دنیا، ہر طریقے سے، ہر جائز و ناجائز طریقے سے وہ حریص ہوتا ہے۔ اور جب انسان کے وجود میں حرص چھا جائے تو پھر اسے جائز راستے نظر بھی نہیں آتے، یا جائز راستہ اسے بہت طولانی لگتا ہے، لہذا وہ شارٹ کٹ کے چکر میں ہوتا ہے۔ وَعَمَلٍ لَا يُدْرِكُهُ، ایسی خواہشات رکھتا ہے کہ وہ خواہشات کبھی بھی اس کے قریب نہیں آتی، ایسی چیزوں کی خواہش رکھتا ہے کہ وہ اسے میسر نہیں آ سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اپنے دل کو دنیا میں ڈال کر غافل کر دیا ہے یاد الہی سے۔ لیکن الہی انسان خداوند متعال نے بھی ان کے فضائل کو، ان کی خصوصیات کو ذکر کیا، اور مولا امیر المومنین نے بھی مختلف خطبات میں، مختلف حکم میں ان کو نقل کیا۔ آپ خطبہ متقین کو پڑھیے کہ جس میں حضرت امیر المومنین نے اپنے ایک چاہنے والے کی خواہش پر اور بار بار خواہش پر اسے اوصاف متقین بتائے، اور وہ ان اوصاف کو برداشت نہ کر سکا۔ خطبہ حمام بھی جسے کہا جاتا ہے کہ اس کا دل پھٹ گیا، اور اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مولا امیر المومنین کا بھی، جیسا کہ میں نے عرض کیا اور حضرت مولانا خان صاحب بھی فرما رہے تھے، کہ کلام امیر المومنین رنگ کلام خدا لیے ہوئے ہے۔ خدا اپنے کلام میں فرماتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، اگر پہاڑ کے اوپر اس قرآن کو نازل کیا جاتا تو وہ پہاڑ بھی ریزے ریزہ ہو جاتا، رائی کی طرح وہ اڑنا شروع کر دیتا۔ یہ تو قلب نازنین رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طاقت تھی، یہ ہماری طاقت نہیں تھی۔ کبھی یہ نہ سمجھیے گا کہ چونکہ رسول اللہ بھی ہماری طرح تھے، انہوں نے جب برداشت کر لیا تو اگر قرآن ہمارے دل پر نازل ہوتا ہم بھی برداشت کر لیتے۔ ابدا، ایسا ممکن نہیں ہے۔ اس کی سادہ سی مثال یہ ہے کہ جب بچہ متولد ہوتا ہے تو اسے سب سے بہترین غذا ماں کے سینے سے دی جاتی ہے۔ اگر اس کے پیدائش کے فوراً بعد آپ اس کے منہ میں کوئی بوٹی ڈال دیں تو آپ اس کی جان تو لے سکتے ہیں، اس کا سانس تو روک سکتے ہیں، لیکن اسے سانس مہیا نہیں کر سکتے۔ پھر وہ ایک عرصہ گزارتا ہے، پھر تھوڑی سخت غذا شروع کرتا ہے، پھر اس کے بعد وہ عادی غذا کھاتا ہے۔ یہ قرآن مجید کا نازل ہونا قلب مبارک رسول اعظم پر بالکل ایسے ہی ہے
کہ اس قلب نے اسے اٹھایا اور وہاں سے یہ ماں کے شیر کی مانند ہماری طرف منتقل ہوا تاکہ ہم برداشت کر سکیں۔ لہذا یہاں بھی امیر المومنین فرماتے ہیں کہ ایسی خواہشات میں پڑ جاتا ہے جو خواہشات اس کا پیچھے ہی نہیں چھوڑتی، لہذا فرماتے ہیں ازہد فی الدنیا، دنیا میں زہد اختیار کرو، یبصرک اللہ عوراتہا، خداوند متعال ان چھپی ہوئی چیزوں کے متعلق بھی تمہیں بابصیرت بنا دے گا۔ قرآن بھی انسان کے لیے بصیرت چاہتا ہے، امیر المومنین بھی انسان کے لیے بصیرت چاہتے ہیں۔ وَلَا تَغْفُلْ فَلَسْتَ بِمَغْفُولٍ عَنْكَ، غفلت نہ کرو، تم غفلت کرنے والوں میں سے نہیں ہو۔ انسان کو خداوند متعال نے یوں تخلیق نہیں فرمایا کہ انسان غافل رہے، اس کی طینت میں غفلت کو نہیں رکھا، تدبر کو رکھا، لیکن وہ استعمال کب ہوگا؟ جب انسان خود چاہے گا، اسے اختیار دیا۔ لہٰذا ابھی ظاہراً حمدانی صاحب بھی کھڑے ہو گئے تو لگتا ہے میرا ٹائم ختم ہو گیا، ابھی آدھا ہوا تھا یہ سلسلہ، ابھی علماء کی شان بیان کرنی تھی۔ بس میں مختصراً یہی کہوں گا کہ خداوند متعال نے بھی، رسول اعظم نے بھی، حضرت امیر المومنین نے بھی جو علماء کے متعلق فرمایا وہ بھی یقیناً ہمارے لیے مشعل راہ ہے کہ امیر المومنین کیا فرماتے ہیں اس حوالے سے۔ اس میں آپ جو ہے، میں صرف آپ کو جو ہے وہ ریفرنس دے دوں، حکمت نمبر 432 جو ہے اس کا مطالعہ ضرور فرمائیے گا۔ وہ اولیاء الہی کے لیے حضرت امیر المومنین کا کلام ہے، اور ہم نے اس دنیا میں کچھ افراد ایسے دیکھے جو واقعاً اس معیار پر پورا اترتے ہیں، اور ایسے ہی افراد کی وجہ سے دین کی بقا اور دین کے درمیان ایک نشاط پائی جاتی ہے۔ آپ راہبران الہی کو دیکھیے کہ وہ تنہا بھی ہو تو پوری دنیا کے سامنے سینہ سپر ہو کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ اسی غزہ کے معرکے میں 63 ملکوں نے اسرائیل کی مدد کی ہے، 63 ملکوں نے اسرائیل کی مدد کی ہے۔ اسرائیل کی مدد کا مطلب غزہ کو تباہ کرنا، اسرائیل کی مدد کا مطلب لبنان کو تباہ کرنا، اسرائیل کی مدد کا مطلب جمہوریہ اسلامی ایران کو ختم کرنا۔ لیکن مقابلے پر کون تھا آخر تک؟ تنہا ایک شخصیت تھی، وہ مرجیت تھی، وہ ولی فقیہ کی وہ طاقت تھی، اور مومنین کی وہ اطاعت تھی، جسے آغا خامنئی حافظہ اللہ کی صورت میں اور ان کی قیادت میں انسانوں نے دیکھا، طاغوت نے دیکھا، دشمن نے دیکھا۔ اور یہ یاد رکھیے ان 63 افراد، ان 63 ممالک میں سے اکثریت مسلمان ملکوں کی ہے، اکثریت مسلمان ملکوں کی تھی۔ کیا وجہ ہے کہ انہوں نے ساتھ دیا؟ اس وجہ سے کہ وہ اہل بیت علیہ السلام کا در انہیں نصیب نہیں ہوا۔ ایسا نہیں ہے کہ در کی طرف سے کوئی بخل تھا، ان کی جہالت اور دنیا کی محبت جس کا تذکرہ ابھی میں نے آپ کی خدمت کیا، وہ ان کے اصل میں مانے ہوئی۔ جب انسان دنیا کی محبت میں مشغول ہو جاتا ہے تو پھر وہی بیماریاں لگ جاتی ہیں جو تینوں میں نے ابھی آپ کی خدمت میں پیش کی۔ دعا گو ہیں کہ خداوند متعال حضرت ولی عصر کے صدقے میں جس طریقے سے تشیع اس وقت دنیا میں صدق و عدالت و مساوات کے عنوان سے اپنا کوئی ثانی نہیں رکھتی، پوری دنیا یہ مانتی ہے مخالفت کے باوجود، دشمنی کے باوجود، کہ اگر کوئی حق کی بات کہتا ہے تو وہ مکتب امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب ہے۔ وہی مکتب ہے جس نے دنیا میں اسلام کی عظمت کو پہچنوایا۔ پوری دنیا میں جو تغیر و تبدل آیا اور 70 لاکھ افراد نے صرف USA میں کھڑے ہو کر احتجاج کیا، وہ بھی نتیجہ تھا اسی شخصیت کا اور ان لوگوں کا اور آپ مومنین کا جو متمسک ہوتے ہیں کلام ائمہ خدا علیہ السلام سے۔ اور حضرت امیر المومنین نے ہمیں ہر گر سکھایا ہے، علم ہو، عمل ہو، جنگ ہو، صلح ہو، ہر قسم کی چیزوں کا تذکرہ کیا ہے۔ فقط ضرورت یہ ہے کہ حضرت امیر المومنین کے کلام کو پڑھنے کی ضرورت ہے، ان کی سیرت کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ دعا گو ہوں کہ خداوند متعال سب سے پہلے مجھے ان کے کلام کو پڑھنے، سمجھنے،
اپنانے کی اور اس کے بعد پھیلانے کی توفیق عنایت فرمائے، اور آپ سب مومنین کرام کو بھی حضرت امیر المومنین کے کلام سے متمسک ہونے کی توفیق عنایت فرمائے، اور جو خادمین کلام حضرت امیر المومنین ہیں خداوند متعال حضرت امیر المومنین کی سرپرستی میں اور حضرت ولی عصر کی تائید کے ساتھ انہیں اس کام کو جاری و ساری رکھنے کی توفیق عنایت فرمائے، ان کے لیے اس کام کو توشہ آخرت کا قرار دے، اور آخرت میں حضرت امیر المومنین کے دست مبارک سے انشاءاللہ حوض کوثر پر وہ سیراب ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔